ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی، یعنی اپنی محنت سے جو حاصل کی۔ یہاں پھر یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے، ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس حکم کو سننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس پر عمل کرنا ایمان کے تقاضے پورے کرنا ہے، اور اس کی خلاف ورزی ایمان میں نقص ہے، ایمان میں کمی ہے۔ تو ایمان کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، ایمان کی صفت کے ساتھ ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم ایسا کرو۔ کیا کرو؟ خرچ کرو۔ پیچھے خرچ کرنے والوں کے بارے میں بات کی گئی کہ خرچ کرنے والوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور کیا نہیں، اور یہاں پر جو چیزیں خرچ کی جا رہی ہیں اب ان کی بات ہے، یعنی جو کچھ خرچ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، عمدہ میں سے، حلال ہو، صاف ستھرا ہو، اور ما کسبتم، جو تم نے خود کمایا ہو۔ تو گویا انسان اپنی محنت سے جو کچھ کماتا ہے وہ صرف اس کا اپنا نہیں ہو جاتا، وہ بہرحال اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے، اور اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے۔ جہاں تک انسان کی کمائی اور کوشش کا تعلق ہے تو اسے تو ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ ما کسبتم، تمہاری کوشش ہے، تم نے کمایا ہے، لیکن یہی تو مطالبہ ہے کہ تم بھی کماؤ تو بھی وہ صرف اپنے اوپر نہیں خرچ کرو، اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اموال تجارت ہے، یعنی جن سے انسان تجارت کرتا ہے، ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے بھی خرچ کرو، اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے۔ عشر کی طرف اشارہ ہے، زمین کی پیداوار میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ آتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور دو اس کا حق اس کی کٹائی کے دن، یعنی جس دن پھل اترے اس دن۔ پھر آگے اس میں پیمانے بتا دیے گئے کہ کتنا پھل ہو تو اس میں سے کتنا دینا چاہیے، ان تفصیلات کا اس وقت نہیں، لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ نمبر 1 کہا کہ کسب، تم نے کام کیا اس میں، اور دوسرے میں فرمایا اخرجنا، ہم نے نکالا ہے، یعنی زمین سے جو کچھ نکلتا ہے بندہ جتنی چاہے محنت کر لے، جب تک اللہ تعالیٰ اسے نہ نکالے کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور خبیث اور ردی بیکار دینے کا تو ارادہ بھی نہ کرنا، یعنی اس میں سے جو کنڈم مال ہے اسے نہیں بطور زکوٰۃ نکالو، بلکہ کون سا مال دو؟ من طیبات، عمدہ چیزوں میں سے دو، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے، جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں خود اچھا لگتا ہے۔ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، ایک یہ کہ انسان صرف چنی ہوئی چیز ہی خرچ کرے، اور دوسرا یہ کہ انسان انتہائی ردی بیکار چیز خرچ کرے۔ تو ان دونوں کے درمیان اعتدال کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے اموال تجارت میں زکوٰۃ کی بات ہو رہی، ویسے کسی کی کپڑے کی دکان ہے اور اس کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو بعض اوقات لوگ سال بھر میں جو کپڑا کنڈم ہوتا رہتا ہے وہ ایک طرف کرتے رہتے ہیں، یا جو بکتا نہیں اس کو ایک طرف کرتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں اس بالکل ردی بیکار چیز کو جو کام کی نہ ہو وہ زکوٰۃ میں نکال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی جب انسان مال نکالے تو خبیث نہ ہو، بالکل بیکار اور ردی نہ ہو۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ وہ پہننے کے قابل، استعمال کے قابل ہے، تو کوئی زیادہ اعلیٰ قیمت کا ہے، کوئی کم قیمت کا ہے، کوئی بہت اچھا ہے، کوئی درمیانہ ہے، تو ملا جلا تو ہو سکتا ہے، لیکن انتہائی ردی بیکار ناقص چیزیں نکال کے الگ کرنا کہ اس کو زکوٰۃ میں دے دیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں تم اس کو لینے والے، تم خود اس کو پسند نہیں کرو گے۔ اگر تم مستحق زکوٰۃ ہو اور تمہیں وہ مل رہی ہو تو تم اپنے لیے اسے ہرگز پسند نہ کرو۔ الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، کیونکہ اب ضرورت ہے تو کیا کیا جائے، جب کچھ بھی نہیں تو پھر جو بھی ملتا ہے راضی برضا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو ضرورت نہیں،
حمیدن، ہر حال میں قابل تعریف ہے، اسے تمہارے نفقات کی ضرورت نہیں، تمہارے مال کی ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں۔ تو یہاں اگرچہ مال زکوٰۃ اور مال عشر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمیں ایک اصول دیا جا رہا ہے معاملہ کرنے کا لوگوں کے ساتھ، اور وہ کیا ہے کہ جب تم کسی کو کچھ دو تو اچھی چیز دو، ایسی چیزیں نہیں کہ جو ردی بیکار ہوں، جو کسی کے کام نہ آنے والی ہوں، محض خانہ پوری نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ ایک تو ہے صدقہ خیرات، وہ تو عام طور پر دیا جاتا ہے کسی ضرورت مند کو، مستحق کو، لیکن ایک عام روزمرہ زندگی میں بھی لین دین ہوتا ہے جو صرف مستحق کو نہیں دیا جاتا، وہ اس کا خرچ کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، تو اس میں بھی انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ محض خانہ پوری نہیں کہ بس چونکہ دینا ہے اس لیے کچھ بھی دے دو، یہ دیکھو کہ جو دے رہے ہو وہ دوسرا اس کو کرے گا کیا اس پہ بوجھ تو نہیں بن جائے گا، جیسے عام طور پہ تحفے تحائف کا لین دین ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ بس اب یہ موقع ہے، دینے کا وقت ہے، کچھ بھی دے دو، اور اس میں عموماً وہ چیزیں دی جاتی جو خود استعمال نہیں کی جاتی، اور بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت ہے لیکن کسی کے کام کی نہیں ہوتی، یا کم از کم جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے کسی کام کی نہیں ہے، تو اس چیز سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا دینا چاہیے؟ طیب، طیب کا لفظ جو ہے وہ اس سے طیب بھی نکلا، طیب جیسے خوشبو کو بھی طیب کہتے ہیں، خوشبو کو دیکھتے ہی انسان کے اندر کیا فیلنگ آتی، تر و تازگی کی، خوشی کی، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیں تو اس سے کیا اس کی خوشی میں اضافہ ہو، اس کو وہ اچھی لگے، وہ قابل استعمال ہو، فائدہ مند ہو۔ تحفے کا لین دین کس لیے ہوتا ہے؟ محبت میں اضافے کے لیے، اور اگر وہ لین دین محبت کی بجائے نفرت میں اضافے کا باعث بن جائے تو پھر وہ دیا وہ کس کام کا؟ نہ اجر و ثواب بھی ملا، نہ محبت میں اضافہ ہوا، اور وہ پیچھے جیسے کہا گیا نا کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اپنی کمائی کے کسی حصے پہ قادر نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، وہ چیز بھی گئی اور فائدہ بھی کچھ نہ ہوا۔ حدیث میں آتا ہے من احب ان یزحزح عن النار، پہلے پارے میں آپ نے پڑھا نا بمزحزحہ، وہی روٹ ہے اس کا، من احب ان یزحزح عن النار، جو پسند کرے کہ اسے آگ سے بچا لیا جائے، وَيُدْخَلُ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، کس کس کو پسند ہے؟ سب کو۔ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، پس چاہیے کہ آئے اس کے پاس اس کی موت، اس کی موت اس حال میں آئے، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ، اور چاہیے کہ آئے لوگوں کی طرف، ما یحب ان یؤتی الیہ، اس چیز کے ساتھ جو وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی طرف آئے، یعنی لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ تھا نا، اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچایا جائے، آگ سے بچایا جائے، جنت میں داخل کیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور اسی حال میں اس کی موت آئے، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے، اور لوگوں کو وہی دے یا لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ لوگ اس سے سلوک کریں، جو چیز اسے اپنے لیے پسند تھی وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو کسی کو رسپیکٹ دے نہیں سکتا اس کو رسپیکٹ نہیں ملتی، جو محبت دیتا نہیں اس کو محبت نہیں ملتی، جو کسی کا احترام نہیں کرتا اس کو احترام نہیں ملتا، جو کسی کا اچھا نہیں چاہتا پھر اس کا بھی اچھا نہیں چاہا جاتا۔ تو جو اپنے لیے پسند کرو وہی پھر دوسرے کے لیے کرو۔ حدیث میں آتا ہے نا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ وہ شخص مومن نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے کیا معاملہ پسند ہے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، بس یہ ایک پیمانہ دے دیا گیا، معیار دے دیا گیا، جب کسی کے ساتھ کرنے لگو تو سوچ لو کہ کیا تم اپنے لیے چاہو گے، خود کو پسند ہے، اور اگر نہیں تو پھر رک جاؤ، ذرا سوچ کے کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو،
ان اللہ بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے، حمید تعریف والا ہے، یعنی اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر اگر انسان یہ سوچ کے دینا کہ یہ میں بندے کو نہیں دے رہا اللہ کو دے رہا ہوں، تو پھر کیسا دے گا؟ کیونکہ ہم بندے کو دے رہے ہوتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں انسان ہی تو ہے، لہٰذا جیسا انسان ہوتا ہے نا ویسے ہی معاملہ کر لیتے ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھے بن جاتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ تو اس پر بھی ایک حدیث آتی ہے کہ تم اپنے رویے کو لوگوں کے تابع مت کرو، یہ مت کہو کہ لوگ اچھے ہوں گے تو ہم بھی اچھے ہوں گے، وہ اچھے نہیں تو ہم بھی اچھے نہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے نزدیک درست ہے، ہمارا عمل لوگوں کی رائے کے تابع، لوگوں کے رویے کے تابع نہ ہو، کیونکہ چونکہ وہ میرے سے اچھا نہیں لہٰذا میں کیوں اچھا ہوں۔ ان کا سوال یہ کہ کیا ایسی چیز دے سکتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت کی نہیں لیکن دوسرے کے لیے وہ ضرورت کی چیز ہے اور اس کے کام کی ہے، تو ایسا دے سکتے ہیں کہ اس کو فائدہ ہو جائے، وہ خوش ہو کے لینے والا ہو، یعنی اس کے اینڈ پر وہ پسندیدہ ہے۔ کیونکہ چوائسیز تو بدلتی رہتی ہیں نا، ہماری چوائس اور دوسرے کی چوائس میں فرق ہو سکتا ہے، ہماری ضرورت اور دوسرے کی ضرورت میں فرق ہو سکتا ہے۔ تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ پوچھا گیا کیا خرچ کریں، تو کہا گیا جو ضرورت سے زائد ہو۔ بعض چیزیں ہماری ضرورت سے زائد ہو جاتی ہیں، مثلاً چھوٹی ہو جاتی ہیں یا کسی بھی اور وجہ سے ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ وہ ضائع کر دی جائیں، وہ کسی نہ کسی کے استعمال میں لے آئی جائیں۔ لیکن یہ اصول جو دیا جا رہا ہے وہ عام طور پر جب آپ زکوٰۃ کا مال نکالیں یا اللہ کی خاطر صدقہ خیرات کریں یا کسی کو کھانا کھلائیں یا کوئی اور اس طرح، تو بالکل ردی بیکار چیز مت دیں۔